لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ خاص طور پر یہ بات بھی ذہن کے اندر محفوظ رہے کہ نجات کا دار و مدار بھی ایمان ہی پر ہے۔ اگر کوئی مومن بے عمل ہے تو سزا کے بعد میرا مولا اسے جنت عطا فرما دے گا، لیکن اگر کوئی شخص صاحب عمل ہے لیکن بے ایمان ہے تو اس کی نجات کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتی ہے کہ اس نسل کو یہ معلوم ہی نہیں کہ زبان سے نکلنے والا جملہ کتنا خطرناک ہے اور جس کی وجہ سے ہم دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ بہت سارے کاروبار کرنے والے، بہت سارے گانے ایسے بنائے گئے ہیں جس میں کلمہ کفر ہے، نوجوان ان گانوں کو گا کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت آہستہ آہستہ ٹھنڈے دماغ سے میں آپ کے دل و دماغ کے اندر ایمان کی تعریف کو، ایمان کے معنی اور مطالب کو اتارنے کی کوشش کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت فرمائیں، اس لیے کہ اسی پر سارا دار و مدار ہے، ایمان ہی پر سارا دار و مدار ہے۔ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اور ایمان والے کی سوچ کیا ہونی چاہیے، اس کو علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایمان کی تعریف کے اندر بڑے اچھے انداز کے اندر پیش کیا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں لفظ ایمان سے متعلق تفصیلی بحث کی ہے۔ اس میں سے مجھے ایک نقطہ بہت پسند آیا جس کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان امن سے ماخوذ ہے۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے، توجہ چاہوں گا، غور سے بھی سماعت فرمائیں اور اس معنی کو دل و دماغ میں بٹھائیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہونا۔ نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہونا۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ نفس کا کس بات پر مطمئن ہونا اور کون سے خوف کا زائل ہونا، یہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہونا۔ اس اعتبار سے ایمان کا معنی ہے بے خوف اور مطمئن ہو جانا، بے خوف اور مطمئن ہو جانا۔ اب سمجھیں امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا، آگے فرماتے چونکہ صاحب ایمان جہنم کی آگ سے بے خوف اور مطمئن ہو جاتا ہے۔
مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے ایمان کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک صاحب ایمان مطمئن ہوتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو میرا مولا مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، جہنم کے خوف سے اس کا دل جو ہے، جہنم کا خوف اس کے دل سے زائل ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ لیا کرتے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آؤ اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ اب کس چیز سے؟ تو تازگی ایمان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے ایمان کو کلمے کے ذریعے تازہ کر لو۔ ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر صحابہ کو رہی، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی کی فکر کرتے ہوئے کہ دور حاضر میں بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام کے لبادے کے اندر ایمان کے لٹیرے بن کر کے آئے ہیں، جسے آدمی سمجھ نہیں پاتا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے تو آپ کی طبیعت کے اندر اطمینان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم اللہ ایمان کی برکت سے جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت سے بچا بھی لے گا، جہنم سے بچا بھی لے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا اور جہنم سے انشاءاللہ بچا بھی لے گا۔ اب آئیے ایمان کے حوالے سے مزید کچھ آپ کو میں بتا دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان کی جائے قرار، اور ایمان کس چیز کو کہتے ہیں تو فرمایا گیا تصدیق قلب اور اقرار لسان کا نام ایمان ہے۔ دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دیا فرمایا، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس تصدیق کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر موجود ہے کہ توحید اور آخرت کے اقرار کرنے والے کے حوالے سے بھی میرے مولا نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن پروردگار فرماتا ہے وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ اب میرے کریم سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، یہ توحید کا بھی اقرار کر رہے ہیں، آخرت کا بھی اقرار کر رہے ہیں، پھر بھی یہ مومن کیوں نہیں؟ تو رب فرماتا ہے فی قلوبہم مرض۔ بات دل کی ہی آ گئی، ان کے دل میں کھوٹ ہے، ان کے دل میں مرض ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی بات کی گئی اور ایمان بالرسالت کی بات نہیں کی گئی، اس لیے وہ مومن نہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور مقام پر تو صرف رسالت کا اقرار نظر آتا ہے،
وہاں بھی پروردگار نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جب منافق حضور کے پاس آتے تو کہتے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو میرا مولا فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے. پتا چلا زبان سے 1000 انسان اقرار کر لے، لیکن اگر دل کی تصدیق اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا، کس کے نزدیک معتبر نہیں؟ اللہ کے نزدیک. ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہم اس کے دل کو دیکھنے کی طاقت تو نہیں رکھتے، ہمیں اس کو مسلمان سمجھ لینا چاہیے. اس لیے کہ اس کے قلب کی کیفیت کو مولا جانتا ہے. تو عند اللہ و عند الرسول وہ مومن نہیں ہوگا اگر قلب سے اس نے تصدیق نہیں کی. لیکن قلب سے تصدیق کی اور اسے اظہار کا موقع نہیں ملا کلمے کا، تب بھی وہ مومن ہے.